تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. صحابہ کہتے ہیں اگر کلمے میں لام الف لا اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، یہ لا نہیں ہوتا تو حضور کبھی لا فرماتے ہی نہیں. تو کلمے میں لا آ گیا تو حضور کے منہ سے نکلا، ورنہ حضور نے نہیں تو کبھی کہا ہی. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے عالم، گجرات شہر میں بدایونی تھے، نعیمی تھے. 3 رمضان کو ان کا انتقال ہوا، ان کا یوم وصال. بڑی اچھی کتابیں لکھی، کچھ شعر بھی کہہ گئے. ایک شعر انہوں نے بھی بڑا پیارا کہا. وہ فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. اللہ یا رسول. نبی کی سخاوت اس مہینے میں بہت تیز ہوتی تھی. یہ بھی ہمارے لیے تعلیم بھی ہو گئی، اشارہ بھی. 1 درہم خرچ کرو تو ثواب 1000 کا، 1 نیکی کا ثواب 1000 گنا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. بخاری شریف میں حدیث فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر سال یہ حدیث پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. ہر حدیث کو پڑھنے سے آتا ہے، لیکن بعض میں بیان ایسا فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ کے گناہ. 2 شرطیں، ایمان احتساب. ایمان کہتے ہیں عقیدوں کے صحیح ہونے کو، احتساب کہتے ہیں صرف ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ اسمارٹ ہو جاؤں گا، کو تھوڑا سا پرہیز ہو جائے گا، لوگ نیک کہیں گے. نہیں، صرف کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ 2 شرطیں ہیں. تو جو اس طرح روزے رکھے گا گزشتہ کے گناہ. احتساب کیسے؟ اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، خالص ہو کر روزہ رکھنا ہے، دکھاوا نہ ہو. آنکھوں سے غلط چیز دیکھنی نہیں، کانوں سے غلط چیز سننی نہیں، زبان سے غلط چیز بولنی نہیں، ہاتھ سے غلط چیز پکڑنی نہیں، پاؤں سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا نہیں. جو اس طرح روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ کے گناہ. روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا. نبی معصوم، ہمارے گناہ معاف تو ان کا کیا ہوتا تھا؟ ان کے درجات بلند ہوتے، نیکوں کے درجات. دیکھو نا، سونا ملاوٹ والا ہو یا اصلی ہو، دونوں کو تپایا جاتا ہے نا. پوچھ رہا ہوں کیوں؟ دونوں کا مقصد ایک نہیں. میل والے کو اس لیے تپایا کہ اس سے میل نکل جائے، خالص کو اس لیے تپایا کہ اس کا زیور بن جائے. یہ محبوب کے گلے کا ہار. تو آپ کا سب کا معاملہ ایک جیسا. اونچی دیکھو نا، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، اللہ والے بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. والد صاحب قبلہ بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، دیکھو حج کرنے جانا ہے، مکہ جانا ہے، جہاز میں کپتان بھی بیٹھا ہے، مسافر بھی بیٹھے. مسافر پیسے دے کے بیٹھے ہیں، کپتان پیسے. آپ اختیار دے کے بیٹھے ہیں، وہ اختیار لے کے بیٹھا. آپ جانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ لے جانے کے لیے. آپ پہنچنے کے لیے، وہ پہنچانے کے لیے. دونوں کی حالت ایک اونچی. تو یہ امت کا پورا جہاز
میرے آقا کپتان بن کر سوار ہے، امتی ویسے سوار، ہم رب تک جانے کے لیے ہیں، وہ رب تک لے جانے کے لیے۔ اللہ ہم پہنچنے کے لیے، وہ پہنچانے کے لیے، ہم بخشے جانے کے لیے، وہ ہمیں بخشوانے کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حج کو دیکھیں نا تو حج میں بھی دو شرطیں، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج اس طرح کرے کہ اس میں رفس اور فسق نہ کرے، تو جب حج سے لوٹتا ہے تو پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے، اس دن جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا جیسا تھا وہ ویسا وہ پاک ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کعبہ بھی پاک کرتا ہے، رمضان بھی، مگر سخی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ سخی ایک گھر بلا کے دیتا ہے، ایک گھر میں آ کے دیتا ہے۔ کعبہ بھی سخی، رمضان بھی سخی، کعبہ مکہ بلا کے دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ تو یہ آیا ہوا ہے تو ہم نے اس کی سخاوت سے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے، کمزوری نہیں دکھانی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ نے سن لیا گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے، ہمیں محنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب یہاں علماء نے بحث کی ہے صغیرہ کبیرہ، میں اس چکر میں نہیں پڑھتا۔ جب میرے نبی نے فرمایا گزشتہ کے گناہ تو میں بڑے چھوٹے کی تقسیم کیوں کروں؟ میں تو یہی سمجھوں گا سارے گناہ، مگر روزہ صحیح رکھوں۔ روزہ اگر روزہ صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی درست نہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، اس نے میری قدر کی۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دن رات پڑھا، میری مجھ سے محبت کی۔ اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بخشش فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح رات کا قیام، تراویح بھی اور ویسے بھی رات جاگنا، یہ بھی گزشتہ کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک یا جتنا اللہ چاہے، مگر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسری روایت میں اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، بلکہ جزا میں خود ہوں۔ اب سن چکے اس حوالے سے، فرمایا للصائم فرحتان، یہ بھی آپ کو سنایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند الافطار و عند لقاء الرحمن، افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے اس کو، اور افطار سے مراد روز کا افطار بھی، عید کا بھی، اور پھر لقاء رحمان جب رب ملے گا اس کے بدلے تو کتنی خوشی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوقت افطار روزہ دار کی دعا رد نہیں، رد کا مطلب ٹھکرائی جاتی۔ کون سی دعا؟ وہ جو فوراً اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا پوچھ رہا ہوں، یہ بھی دعا ہے، اچھی دعا ہے، مبارک دعا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے سے پہلے یہ جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ تو بعد میں کی جاتی ہے، کھجور کھا کے پانی پی کے کی جاتی ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت ابھی سائرن نہیں بجا، 4 منٹ پہلے ہاتھ اٹھا لو، وہ جو دعا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ دل سے دعائیں کیا کرو سب کے لیے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ بیہقی میں روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا، جس سے بچنا تھا اس سے بچا، تو گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ سن لیا آپ نے؟ اور حدیث سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، بیہقی میں روایت، فرمایا رمضان میں میری امت کو 5 باتیں ملی جو پہلی کسی امت کو نہیں ملی۔ سننا چاہتے ہیں؟ پہلی بات، چاند رات، رمضان کی چاند رات اللہ تعالی نظر فرماتا ہے، جس پر نظر ہو گئی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری، روزہ دار کو روزہ رکھ کر معدہ ہوتا ہے خالی، تو معدے سے اندر گرمی کی وجہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے منہ کی بو دانتوں کی وجہ سے یا ویسے، وہ نہیں، یہ جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو بنتی ہے لوگوں کو پسند نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت درجے والی ہے۔ آپ کسی کے سامنے منہ کھولیں گے وہ منہ پرے کر لے گا، مگر اللہ کے ہاں وہ، میں نے کہا نا منہ کی بو نہیں ہے، یہ اندر معدے کی وجہ سے جو ہوتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری یہ کہ روزے دار کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ چوتھی سناؤں؟ سنا دو؟ نہیں، سب کو شوق نہیں ہے، رہنے دیں، چلیں واقعی سنا دو۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے میرے نبی کے غلاموں کے لیے تیار ہو جا۔ ہے مزے کی بات یا نہیں؟ آپ جنت کے منتظر، اللہ جنت کو فرماتا ہے میرے حبیب کے امتی روزہ رکھ رہے، تیار ہو جا ان کے لیے۔ 5ویں بات، آخری رات میں بھی جو سچی توبہ کر لے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں پورا مہینہ گزار لو کہ آخری رات توبہ کر لوں گا، کوئی یقین ہے کہ آخری رات ملے گی؟ ہے؟ اور نہیں جی یہ لکھنے تو لو میں آخری رات توبہ کر لوں گا، نہیں، ایسے کے لیے نہیں ہے، جس سے کوتاہی ہو گئی اس کے لیے۔ یہ حدیث بھی ہر سال سنتے ہو، پھر سنو، مشکات شریف میں دیگر کتابوں میں موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین ثم صعد فقال آمین ثم صعد فقال آمین۔ حضور ممبر کے قریب آئے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا قربان ہوں آپ پر، یہ آج آمین 3 مرتبہ فرمایا، راز کیا ہے اس میں، کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں ممبر کے قریب آیا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے آ کر کہا بعودہ، وہ شخص دور ہو جائے، دور ہونے کا مطلب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، رب کی رحمت سے دور ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، یا اللہ ایسا ہی کر دے، سو بی اٹ کہتے ہیں نا امام صاحب، یا اللہ بیماروں کو شفا دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین کا مطلب یہ کہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے کہا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ شخص بھی دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے،
ذکرت عندہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی رب کی رحمت سے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی، مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو والے بد دعا کہتے ہیں، حالانکہ بد دعا کوئی لفظ نہیں ہوتا، لیکن اردو والے کہتے ہیں بد دعا، جس میں کوئی ہلاکت کی، بربادی کی دعا ہو، اس کو اردو والے بد دعا۔ جبریل کر رہے ہیں بد دعا، نبی کہہ رہے ہیں آمین۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ؟ اور کوئی اللہ والا اگر کچھ کہہ دے ڈر جاتے ہیں، یار اس نے کہہ دیا، یا جبریل امین سارے فرشتوں کا سردار، جبریل کو جانتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں، سارے فرشتوں کا اونچی کہیے گا ذرا، کیسے مل گئی سرداری اس کو سرداری کیسے مل گئی؟ یہ نبی کا نور دیکھ کے سب سے پہلے جھکا تھا۔ اس کو فرشتوں کا سردار، جس نے میرے نبی کا ادب زیادہ کیا درجہ بھی زیادہ ملا۔ وہ جبریل امین سارے فرشتوں کا سردار، وہ کر رہا ہے دعائے ہلاکت اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے بخشش نہ کروائے، ماں باپ کو پائے بخشش نہ پروائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے درود و سلام نہ پڑھے، نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ؟ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی تو رمضان آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بخشش کے لائق بناؤ۔ اس بہانی اصفہان ایران کا شہر ہے، وہ فے کی جگہ، عربی میں بے بولا جاتا ہے۔ اس بہانی میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ہر روز رمضان میں 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے، ہر روز، اور 29ویں آخری شب میں پورے مہینے کی گنتی کے برابر۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ ابن خزیمہ میں حضرت ابو مسعود راوی، اس حدیث کو ذرا کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، دھیان سے سننا، میں سنا رہا ہوں، اگر دھیان سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ فرمایا میری امت کو پتا ہو رمضان کیا ہے، پتا چل جائے رمضان کیا ہے، میری امت تمنا کرے سارا سال رمضان رہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دی بات یا نہیں بتائی؟ اب بھی نہ ہم رمضان کی قدر کریں تو پھر ہم نے کچھ جانا نہیں۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود، جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس کو ایک دن کے بدلے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 برس دور کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں ہماری کمزوری ہے یا نہیں؟ اونچی امام احمد مسند ان کی مشہور،
ترمذی، ابن ماجہ، اس میں روایت موجود، رمضان کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اے شر کے چاہنے والے باز رہ، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ روز ہوتا ہے۔ داخل کرنے کے لیے جہنم کا دروازہ بند، نکالنے کے لیے کھلا۔ نہیں سمجھے وہ بات؟ دھیان نہیں دیا آپ نے۔ داخل کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے کھلا۔ کہ اللہ آزاد فرماتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، کرم ہے۔ بحقی میں شعب الایمان میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حوروں پر چلتی ہے، اور وہ کہتی ہیں اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حوریں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں نبی کے غلام دے۔ ہے مزے کی بات یا نہیں؟ ادھر تو آپ کہتے ہو نا یا اللہ جنت دے، وہ کہہ رہی ہیں یا اللہ ان کو جنت میں بھیج، ہمارا شوہر بنا۔ تو محبت سے جو روزہ رکھے۔ اب ایک بات سن لینا، اگر کوئی مجبوری ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر رمضان کا روزہ جو چھوڑ دیا، کوئی خاص مجبوری نہیں تھی، بس ایسے ہی چھوڑ دیا، پوری عمر روزے رکھو تو اس کا بدل ہو سکتا، یہ یاد رکھنا۔ ہاں اگر شرعی وجہ ہے اور چھوڑنا لازمی ہے وہ اور بات، ویسے چھوڑ دیا تو ساری عمر کے روزے اس کا بدل نہیں۔ تو اس رمضان کی بے قدری نہیں کرنی، بے قدری اونچی کہہ دیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے کچھ مسائل بھی آپ کو بتا دوں، حالانکہ فضائل ہی اتنے کہ ان کا بیان کرتا رہوں ختم نہ ہوں۔ روزے کی 5 قسمیں، کتنی؟ فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو روزہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، تھا نہیں لازم کر لیا، وہ واجب ہو گیا۔ نفلی روزے آپ ثواب کے لیے رکھتے ہیں، مکروہ تنزیہی کے اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن تحریمی مثلا عید کا روزہ، عید کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، تو یہ آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ کچھ روزے رکھنے پہ ثواب اور کچھ روزے رکھنے پہ پکڑ بھی ہوتی ہے، جس وقت روزہ نہیں رکھنا اور رکھ لیا تو وہ درست نہیں۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ الامساک عن الشیء والترک لہ، صوم کہتے ہیں عربی میں کھانے پینے سے رکنا، تمام جسم کے اعضاء کو گناہوں سے روکنا، گناہوں سے کھانے پینے سے رکنا اور پورے جسم کو گناہوں سے، اور جمی ما سوی اللہ، ما سوی اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جتنے ہیں ان سے جدا رب میں گم رہنا، اللہ کی یاد کرنا، دنیا کی یاد نہ کر۔ رمضان کے پورے مہینے کی نیت کر لے کوئی کہ جی رمضان آیا میں پورے مہینے کی نیت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر روزے کی نیت الگ، ہر روزے کی نیت۔ ہاں یہ جو آپ سحری میں اٹھتے ہیں، اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو یہی نیت ہے۔ زبان سے کہنا مستحب، مستحب کے معنی پسندیدہ، اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں بھی کہیں تو کوئی حرج، آپ کی نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ روزے کے لیے اٹھے ہیں، یہی نیت ہے۔
لیکن ہر روزے کی نیت ہوگی، اور وہ لازمی ہے، نیت نہیں کی تو پھر صرف بھوکے پیاسے رہے ہیں، پھر روزہ آپ کے یہاں سکھایا گیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. یہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں منع بھی نہیں کروں گا. اردو میں کہہ لیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اگر سحری سے پہلے نیت کی ہے میں کل کے، کیونکہ اس وقت تک پو نہیں پھٹی، صبح صادق نہیں ہوئی، تو آپ رات میں ہیں. کل کب ہوگی؟ جب صبح صادق ہو جائے گی، پو پھٹ جائے گی، پھر تو اس لیے کل کہتے ہیں. اور اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے نیت کی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کل کی، پھر کہیں گے آج کے روزے کی نیت. ٹھیک ہے، پو پھٹ گئی ہے نا، تو اب آج کے روزے کی نیت. یہ آپ کو صرف بتانا. سحری کھانا سنت ہے، ثواب ہے، برکت ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے جو سحری، درود بھیجتے ہیں ان کو. فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پہ جو سحری کھاتا ہے. آپ سحری کہتے ہیں، سحری لفظ نہیں ہے، سحری. کیا لفظ ہے؟ سحری. سحر سے ہے. سحر کہیں گے تو سحر کے معنی جادو کے، سحر کے معنی سحری لفظ ہے، لیکن آپ کے منہ پہ چڑھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. سحری. میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کاموں سے بچنا